حلال اور حرام اشیاء کا بیان۔ حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں کا کھانا حرام ہے، جیسے بچھو، سانپ، چوہا، مینڈک اور چیونٹی وغیرہ۔ مالکیہ کے نزدیک اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ ہر نقصان دہ چیز حرام ہے، لہٰذا نقصان دہ حشرات کا کھانا ایک قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قوم اس کی عادی ہو جائے اور ان کو یہ اشیاء نقصان نہ دیتی ہوں اور ان کی تباہی گوارا کر لے تو بموجب قول مشہور حرام نہیں ہے۔ بس اگر یہ ممکن ہو کہ مثلاً سانپ کے جسم کا کچھ حصہ سر اور دم کی جانب سے کاٹ دیا جائے اور زہر کا اثر باقی نہ رہے اور طبیعت اسے کھانا گوارا کرے اور اس سے ضرر نہ ہوتا ہو تو اسے کھانا حلال ہے۔ دوسرے حشرات الارض کا بھی یہی حکم ہے۔ بعض مالکیہ سے یہ منقول ہے کہ تمام حشرات الارض یا قلم حرام ہے، کیونکہ یہ سب نجس ہیں، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ کچھوا حرام ہے، خشکی کا ہو یا دریائی کچھوا ہو، جو ترسا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خشکی میں بھی رہتا ہے اور تری میں بھی۔ حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ دریائی کچھوا ذبح کرنے کے بعد حلال ہے، رہا بری کچھوا سو اسے حرام قرار دینے کو ترجیح دی گئی ہے۔ سور اور کتا اور مردار جانور جو شریعت کے مطابق ذبح کیے بغیر مر جائے حرام ہے۔ خون، جگر اور تلی کے علاوہ حرام ہے۔ اور منخنقہ یعنی گلا گونڈ کر مارا ہوا جانور، موقوذہ کسی آلے سے ہلاک کیا ہوا، متردیہ یعنی بلندی سے گر کر مر جانے والا، اور نتویہا یعنی جیسے کسی اور جانور نے سینگ وغیرہ مار کر ہلاک کر دیا ہو، سوا اس کے کہ مرنے سے پہلے انہیں ذبح کر لیا جائے۔ اس باب میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔ کتے کے بارے میں مالکیہ کی دو رائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ مکروہ ہے اور دوسرے قول کے بموجب وہ حرام ہے، اور یہی قول مشہور ہے، اور اس کا کھانا تو کسی نے حلال نہیں بتایا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ امام مالک نے اسے حلال بتایا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ منخنقہ اور موقوذہ اور اس جیسے دوسرے جانوروں کا ذبح کرنے سے حلال ہونا اس حالت میں ہے جبکہ جانور اس حالت میں نہ پہنچ گیا ہو کہ اس کا زندہ بچ جانا ممکن ہی نہ رہا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گلے کی گھٹن یا زخم نے اسے ہلاکت کے بالکل قریب کر دیا ہو، مثلاً یہ کہ حرام مغز جو پیٹھ یا گردن کی ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے وہ کٹ گیا ہو، لہٰذا اگر محض ہڈی ٹوٹی ہے اور حرام مغز نہیں کٹا تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا، اس واسطے کہ ممکن ہے وہ زندہ رہ جاتا۔ اسی طرح اگر سر کا مغز بکھر گیا کہ اس کا کسی قدر گودا یا کھوپڑی کا اندرونی مادہ باہر نکل پڑا، اس حالت میں اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اسی طرح وہ کیفیت کہ پیٹ کی انتڑی یا آلائش مثلاً جگر، دل، تلی وغیرہ باہر نکل پڑے کہ اس کا پھر اپنی جگہ لگانا ممکن نہ ہو، یا کوئی آنت باہر آ پڑی ہو یا کٹ گئی ہو، یہ تمام صورتیں مر جانے کے برابر ہے، اگرچہ ہنوز جانور میں جنبش باقی ہو۔ اب ذبح کرنا بے سود ہے۔ ایسے جانوروں کے علاوہ اور دوسرے حلال جانور جن کو ذبح کرنا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور مریض ہے یا صحت مند۔ اگر مرض ایسا ہے کہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ درست ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اس جانور کو جو تکلیف ہے اس سے ایسا عضو متاثر نہ ہو جو مدار حیات ہے، مثلاً یہ کہ دماغ کا گودا منتشر ہو گیا ہو یا حرام مغز کٹ گیا ہو وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ ذبح کے بعد اس میں تڑپن ہو یا خون کی تیز دھار بہنے لگے، اور بہرحال اس کا کھانا حلال تبھی ہوگا کہ نقصان دہ نہ ہو، لیکن اگر جانور صحت مند ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ خون کی تیز دھار بہنے لگے، بلکہ خون کا صرف نکلنا اور تڑپنا کافی ہے، یعنی پاؤں کا کھینچنا اور سکڑنا۔ اگر صرف کھینچنا ہو یا محض سکڑنا ہو تو یہ کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح آنکھ کی محض تڑتڑاہٹ یا اس کا کھل جانا یا بند ہو جانا وغیرہ کافی نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ منخنقہ اور ایسے ہی دوسرے جانوروں میں ذبح کے وقت اگر زندگی باقی ہو، تھوڑی ہی باقی ہو، تو ان کا گوشت حلال ہے۔ کسی مریض بکری کو ذبح کرنے کی صورت میں دو باتیں ہیں، یا تو یقین ہوگا کہ ذبح کرنے سے پہلے وہ زندہ تھی یا نہ تھی۔ اگر یقین ہو کہ زندہ تھی تو قطعاً حلال ہے، اگرچہ ذبح کے وقت نہ اس میں جنبش ہوئی ہو اور نہ خون بہا ہو۔ اور اگر ذبح کے وقت اس کی زندگی کا یقین نہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اس ذبیحہ میں جنبش ہوئی یا خون نکلا۔ اگر حرکت نہیں ہوئی اور خون نہ بہا لیکن اس نے منہ کھول دیا تو اس کا گوشت نہ کھانا چاہیے، اور اگر اس نے منہ بند کر لیا تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ کھول دے تو نہ کھایا جائے اور بند کر لے تو کھایا جائے، اور پاؤں پھیلا دے تو نہ کھائیں، سکیڑ لے تو کھائیں، بال جھکے رہیں تو نہ کھایا جائے، کھڑے ہو جائیں تو کھایا جائے۔ تاہم کھانا اسی حالت میں چاہیے کہ نقصان دہ نہ ہو، ورنہ بہرحال حرام ہے۔
شافعیہ کہتے ہیں کہ جانور کے حلال ہونے کی شرط صرف یہ ہے کہ ذبح کے وقت گمان غالب یہی ہو کہ اس میں زندگی باقی ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ گلا گونٹا ہوا یا اس جیسا کوئی اور جانور جس میں جان باقی ہو ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، اگرچہ اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے زندہ نہ رہنے کا یقین ہو گیا ہو۔ شرط یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں یا آنکھ میں جنبش ہوئی ہو یا اس کی دم ہلی ہو، خواہ ہلکی سی جنبش ہو، لیکن یہ حرکت اس کے علاوہ ہو جو ذبح کیے ہوئے جانور میں ہوتی ہے۔ اگر وہ جنبش ذبح کیے ہوئے جانور کی جنبش کے مشابہ ہو تو اس کا ذبح کرنا بیکار ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ گردن کٹ گئی ہو یا پیٹ کے اندر کی آلائش جگر تیلی وغیرہ نکل پڑی ہو، کیونکہ اس حالت میں وہ جانور مردار کے حکم میں ہے۔